عروج و زوال جو ہوا ہے نا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ میرا اصول عروج و زوال کا کیا ہے، میں کن کو عروج دیتا ہوں، کن کو زوال کرتا ہوں۔ ہماری ہی طرح رہنے والی ایک قوم جسے یوں کہہ لیجئے کہ ایکس امت مسلمہ ہے، وہ ایکس امت مسلمہ کو جب زوال کا کنارہ ملا اور وہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئے اور قیامت تک رہیں گے، ان کے بارے میں جب فرمایا تو فرمایا یاد کرو وہ وقت بھی جب موسیٰ نے کیا ہے بنی اسرائیل کو یاد دلایا تھا، اے قوم کے لوگوں یاد رکھو تم معمولی نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں کو ذرا یاد کرو، تم میں سے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء بنائے اور بادشاہ بنائے، یہ بہت کم ہوا ہے کہیں دونوں جڑ گئے ایک ہی ساتھ، نبوت بھی بادشاہت بھی بہت کم، لیکن بنی اسرائیل میں بہت زیادہ ہوا ہے۔ پیغمبر داؤد اٹھا لو، ایک طرف نبوت بھی ہے، ایک طرف کیا ہے دولت ان کے گھر کی لونڈی ہے، اور پھر ان کے بیٹے سلیمان دیکھ لو، ان پر تو ہواؤں کی تخسیر عطا کر دی تھی، پرندوں کی بولیاں سکھا دی تھی، جنات کو ان کے انڈر میں کر دیا تھا، اور انہیں وہ حکومت دی تھی جو کسی اور کو دی ہی نہیں، یہ سلطنت کی طاقت کی بلندی تھی۔ ہاں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمتیں یاد دلائی ہیں، کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کیا ہے انعام و اکرام سے بھی نوازا، نبوت سے بھی نوازا، سلطنت سے بھی نوازا، وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اتنا کچھ عطا کیا جتنا کسی اور کو نہیں عطا کیا۔ لیکن زوال کی انتہا بھی دیکھو، جب انہیں کہا گیا کہ بیت المقدس میں داخل ہو کہ تم کیا کرو، اس کو اپنا شہر بنا لو، تو انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، موسیٰ کیا کہتے ہو، ہم ان کے ساتھ جا کے مقابلہ کریں، وہ تو جبار قوم ہے، بڑی زبردست ہے۔ نصیحت کرنے والوں کی نصیحتیں بھی بیکار گئی، کہہ دیا کہ ہرگز ہم نہیں جائیں گے جب تک کہ یہ لوگ نہیں نکلتے، اگر اتنا ہی شوق ہے تو جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کیا جس قسم پرسی میں جواب دیا ہے وہ جواب ریکارڈ ہے تاریخ میں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، فرمایا کہ اے اللہ میں اپنے نفس، اپنے آپ پر اور اپنے بھائی پر بس طاقت رکھتا ہوں، اس کے علاوہ کسی پہ کچھ طاقت نہیں رکھتا، میں کیا کروں یہ بدبخت قوم کو لے کر، یہ نہ نبی کا مانتی ہے نہ تیرا مانتی ہے، یہ ایسی بدبخت ہے کہ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین لکھ دیے جاؤ اندر لے لو، لیکن یہ بدبخت ڈر کے مارے ڈرپک ایسی ہے کہ کہہ رہی ہے کہ ہم داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ اندر ہوں گے، تو اے اللہ آج میں عاجز آ گیا ہوں۔ تو اللہ نے پھر کیا کیا پتہ ہے، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، 40 سال حرام ہے تم پر اب شہری زندگی، یتیہون فی الارض، جاؤ بھٹکتے پھرو، اب تمہیں جنگلی زندگی ملے گی، بیابانوں کی زندگی ملے گی، اب تمہیں کسی شہر میں داخل ہو کے باعزت زندگی تمہیں نہیں ملے گی، اس جرم کی پاداش میں کہ تمہارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، تمہیں موت اتنی بری لگتی ہے کہ تم غلامی اختیار کرنے کے لیے تیار ہو لیکن شہادت کی موت مرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو معلوم ہوا کہ قوموں کے عروج و زوال میں ایک بہت بڑی اہم نشانی بزدلی ہے، دنیا کی محبت ہے، موت کا خوف ہے، شہادت کی منزل کو نہ سمجھنا ہے، جس کی وجہ سے رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے۔